الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک فرمایا بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 12 دینی کام دعوت اسلامی میں ذیلی حلقوں میں کیے جاتے ہیں تاکہ مسجدیں آباد ہوں، لوگ نمازی بنیں، نیک بنیں، دین کے قریب آئیں، دین کے مبلغ بنیں۔ ان میں 5 دینی کام روزانہ کیے جاتے ہیں، 5 دینی کام ہفتہ وار اور 2 دینی کام ماہانہ ہیں۔ جو دینی کام روزانہ کیے جاتے ہیں آپ بھی دہرائیے گا۔ فجر کے لیے جگہیں، تفسیر سننے سنانے کا حلقہ، مسجد درس، چوک درس، مدرسۃ المدینہ بالی خان۔ 12 دینی کام کورس میں شرکت کی، اچھی نیت، اللہ کی رضا پانے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے شرکت کروں گا۔ وقت کی پابندی کے ساتھ اول تا آخر توجہ کے ساتھ شرکت کروں گا۔ ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا روزانہ بیٹھوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے سے الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب اذکروا اللہ توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دلجوئی کے لیے درود شریف پڑھوں گا، اللہ کا ذکر کروں گا۔ اب جو ہم دینی کام جس کے بارے میں ہم سنیں گے سیکھیں گے وہ ہے تفسیر سننے سنانے کا حلقہ۔ تفسیر سننے سنانے کا حلقہ، اس سے کیا مراد ہے؟ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں روزانہ ڈیلی بعد فجر تا اشراق چاشت حلقہ لگایا جاتا ہے جس میں قرآن پاک سے 3 آیات کی تلاوت، ترجمہ کنز الایمان، تفسیر خزائن العرفان، تفسیر صراط الجنان یا نور عرفان، اس سے آیات کی تفسیر دیکھ کر سنائی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد فیضان سنت سے ترتیب وار 4 صفحات، پھر منظوم شجرہ شریف پڑھنے کے بعد دعا کی جاتی ہے۔ اور اس میں بہتر یہ ہے کہ ذیلی مشاورت کی نگران جو ہیں وہ مدنی حلقہ لگائیں، یا پھر نیک اعمال کے جو ذیلی ذمہ دار ہیں وہ ہوں، یا پھر جامعۃ المدینہ کے ناظمین، مدرسین و طلباء کرام جو اس کے اہل ہوں۔ ناظمین و مدرسین تو اہل ہوتے ہیں، طلباء سارے اس کے وہ نہیں ہوتے۔ مدرسۃ المدینہ جو بوائز ہیں اس کے ناظمین و مدرسین، اس کے علاوہ فیضان آن لائن اکیڈمی کے ناظمین قاری صاحبان بھی بعد فجر تفسیر سننے سنانے کا حلقہ لگا سکتے ہیں۔ تفسیر جو سننے سنانے کا حلقہ ہے اس تعلق سے قرآن میں حدیث میں بھی کوئی ارشادات موجود ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 میں ارشاد ہوتا ہے افلا یتدبرون القرآن، تو کیا غور نہیں کرتے قرآن میں؟ اس آیت پاک میں قرآن کی عظمت کا بیان ہے اور لوگوں کو دعوت دی گئی ہے کہ اس میں غور و فکر کریں۔ فرمایا گیا کیا یہ لوگ قرآن حکیم میں غور نہیں کرتے، قرآن کے علوم، قرآن کی حکمتوں کو نہیں دیکھتے کہ قرآن نے اپنی فصاحت سے تمام مخلوق کو مقابلے سے عاجز کر دیا، اور غیبی خبروں سے منافقین کے احوال کھول کر رکھ دیے، ان کے مکر و فریب کو کھول کر رکھ دیا۔ قرآن نے اولین و آخرین کی خبریں دی۔ اگر قرآن میں غور کریں تو یقیناً اس نتیجے پر پہنچیں گے یہ اللہ پاک کا کلام ہے اور اسے لانے والا اللہ پاک کا رسول ہے۔ تو قرآن میں غور و فکر کرنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں فجر کی نماز کے بعد یہ اعلیٰ عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے تفسیر سننے سنانے کا حلقہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں ایک آیت سمجھ کر غور و فکر کر کے پڑھنا بغیر غور و فکر کیے پورا قرآن پڑھنے سے افضل ہے۔ دیکھیں قرآن کی تو زیارت بھی ثواب ہے، قرآن کو تو باوضو چھونا بھی ثواب ہے، قرآن کو پڑھنا بھی ثواب ہے، مگر سمجھنے کی فضیلت کتنی زبردست ہے۔ ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں،
اور یہ بھی کہا گیا کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں. تو مزید اس کا علماء نے کہا کہ الف تو اس میں بھی 3 حروف ہیں، لام تو اس میں بھی 3 حروف ہیں، میم اس میں بھی 3 حروف ہیں، تو ایک ایک حرف میں کتنی نیکیاں ہیں. مگر قرآن کی تلاوت سے بھی افضل ہے کہ قرآن میں تدبر کیا جائے، غور کیا جائے، فکر کیا جائے، اس کو سمجھا جائے. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک سیکھنا، اس کی کثرت سے تلاوت کرنا، اس کے عجائبات میں غور و فکر کرنا اپنے اوپر لازم کر لو. اس کے ذریعے تم جنت میں بلند درجات کو حاصل کر لو گے. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری علیہ رحمۃ اللہ علیہ کبھی فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ سمندری راستے سے جنگ کے لیے جا رہے تھے، کشتی سمندر کا سینہ چیرتے ہوئی جانب منزل بڑھی جا رہی تھی. ایک غیبی آواز آئی جس سے سارے حیران ہو گئے. کوئی کہہ رہا تھا ایک کشتی والوں رکو، میں تمہیں ایک اہم بات بتاتا ہوں. یہ آواز 6-7 بار آئی. تو حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں کشتی کے چبوترے پر کھڑا ہو گیا. کہا تو کون ہے؟ کہاں ہے؟ کیا تو جانتا ہم اس وقت کہاں ہیں؟ ہم 20 سمندر میں کس طرح ٹھہر سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی بات پوری نہیں کی تھی کہ انوکھے مبلغ کی غیبی آواز پھر آنے لگی اور گونجنے لگی. کیا میں تمہیں ایک ایسی بات کی خبر نہ دوں جسے اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر لازم کر لیا؟ میں نے کہا کیوں نہیں، ہمیں ضرور ایسی شے کے متعلق بتائیے. آواز آئی، سنو، اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر یہ بات لازم کر لی ہے کہ جو کوئی گرمیوں کے دنوں میں رضا الہی کے لیے اپنے آپ کو پیاسا رکھے گا، اللہ پاک قیامت کی ہلاکت خیز گرمی میں اسے سیراب فرمائے گا. سیراب فرمائے گا یعنی پلائے گا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا معمول بنایا کہ ایسے شدید گرم دنوں میں بھی روزہ رکھتے جس میں انسان گرمی کی شدت میں بھن جاتا تھا. اللہ اکبر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا شروع ہی سے معمول دیکھا گیا کہ آپ اشراق چاشت پڑھے بغیر مسجد سے نہیں جایا کرتے تھے. اشراق چاشت پڑھے بغیر آرام نہیں فرمایا کرتے تھے. ساری رات جاگ رہے ہیں یا رات بہت دیر تک جاگیں، لیکن اشراق چاشت پڑھ کر ہی آرام فرماتے. اور یوں سمجھیں کہ اس کا مختلف نام پہلے رہے اور پھر یہ تفسیر سننے سنانے کا حلقہ اس کا نام ہوا، اور اس کا جدول وغیرہ بھی تبدیل ہوتا رہا وقتاً فوقتاً. دعوت اسلامی کے دیگر دینی کاموں کے ساتھ ساتھ بعد فجر تا اشراق چاشت یہ حلقہ تفسیر سننے سنانے کا رکھا گیا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کریں، اور بہت سارے فوائد انشاءاللہ آپ سنیں گے. اس میں ہم ذکر اللہ، تلاوت قرآن، ترجمہ تفسیر اور علم دین سے مالا مال درس سنا کر کرتے ہیں اور دنیا آخرت کی برکتیں سمیٹتے ہیں الحمدللہ. تفسیر سننے سنانے کے حلقے کے 10 فوائد. رضا الہی اور رضا محبوب الہی کا حصول ذاکرین میں شمار ہوتا ہے جو تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی سعادت حاصل کرتا ہے. اسلاف سے محبت پیدا ہوتی ہے، اسلامی تعلیمات عام ہوتی ہیں، دینی کاموں میں ترقی ہوتی ہے. رابطے کا ذریعہ ہے تفسیر سننے سنانے کا حلقہ. نماز اشراق و چاشت کی پابندی کی سعادت پانے کا نسخہ ہے. فہم قرآن بھی حاصل ہوتا ہے الحمدللہ. مسجد میں نفل اعتکاف کا شرف ملتا ہے. اچھی صحبت کی برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں. اللہ اس کے رسول کی رضا اس کام کے ذریعے کیسے حاصل ہوتی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت مسجد میں نیکی سیکھنے یا سکھانے کے لیے جائے تو اسے پورے عمرے کا ثواب ملے گا. دیکھیں اللہ رسول کی رضا اس کے اندر. ذاکرین میں کیسے شمار ہوگا اس دینی کام کے ذریعے؟ دیکھیں اشراق چاشت اوراد و وظائف وغیرہ کا جب سلسلہ ہم کریں گے تو انشاءاللہ الکریم ذاکرین کا شرف پائیں گے. اس کام کے ذریعے بزرگوں سے، اسلاف سے کیسے محبت ہوگی؟ جب ہم شجرہ شریف پڑھیں گے، ان سب بزرگوں کے نام لیں گے تو انشاءاللہ الکریم جب جس بزرگ کا نام لیں گے وہ ہماری طرف توجہ فرمائیں گے، اور انشاءاللہ الکریم جب ان کی توجہ ہوگی تو دو جہاں میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اسلامی تعلیمات عام ہوتی ہیں اس دینی کام کے ذریعے. کس طرح کہ اہل محلہ شرکاء آتے ہیں، نمازیوں کی تعداد بھی بڑھتی ہے، تو الحمدللہ ذہن ملتا ہے دین سیکھنے کا، شریعت پر عمل کرنے کا، ایمان کی حفاظت کا.
دینی کاموں میں کس طرح ترقی ہوتی ہے؟ اس دینی کام کے ذریعے سے، تفسیر سننے سنانے کے حلقے کے ذریعے سے کہ الحمدللہ صبح صبح اسلامی بھائی سے ذیلی نگران کی ملاقات ہو جاتی ہے، اور کچھ انفرادی کوشش کا سلسلہ بھی ہو جاتا ہے، کچھ دن بھر کے کام جو ہیں وہ بھی طے ہو جاتے ہیں، اسلامی بھائی سے روز رابطہ ہو جاتا ہے، اور نماز اشراق کو چاشت کی سعادت ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز ادا کی پھر طلوع آفتاب تک اللہ پاک کا ذکر کرتا رہا، پھر 2 یا 4 رکعتیں ادا کیں، اس کے بدن کو جہنم کی آگ نہ چھو سکے گی، چھو نہیں سکے گی یعنی ٹچ نہیں کر سکے گی۔ سبحان اللہ۔ نماز چاشت کے متعلق ارشاد ہوا، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو چاشت کی 2 رکعتیں پابندی سے ادا کرتا رہے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اس حلقے کی برکت سے قرآن سمجھنا نصیب ہوتا ہے۔ جب روزانہ قرآن پاک کی تفسیر سناتے رہیں گے یا سنتے رہیں گے تو ظاہر ہے قرآن پاک کی سمجھ بوجھ تو پیدا ہوگی، اور ہر بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے ضروری نہیں ہے، شوق پیدا ہوگا، پھر یہ الگ سے بھی جا کر دیکھے گا کہ وہ بات سنی تو ٹھیک، کیا ہے ذرا دوبارہ پڑھتا ہوں، تو اچھا شوق پیدا ہوگا تفسیر قرآن کا۔ اس مدنی حلقے کی برکت سے الحمدللہ مسجد میں اعتکاف کی برکت نصیب ہوگی۔ جب تک مسجد میں رہیں گے انشاءاللہ نفل اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا، اللہ چاہے گا تو گناہوں سے بھی بچے رہیں گے، اچھی صحبت کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی، اور نیکوں کی صحبت نیک بناتی ہے۔ مزید اس تفسیر سننے سنانے کے حلقے کے فوائد، انشاءاللہ قوت حافظہ کی مضبوطی ہوگی، ذہنی سکون ملے گا، دماغی بیماریوں سے حفاظت ملے گی، خود اعتمادی بڑھے گی، برائیوں سے حفاظت ہوگی اللہ چاہے گا تو۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ جو مبلغ اس کی ترکیب کریں گے وہ درس کے انداز میں حمد و صلات، درود کے 4 صیغے، اعتکاف کی نیت، پھر 3 آیات قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، ساتھ میں ترجمہ کنز الایمان یا کنز العرفان، اور تفسیر صراط الجنان، خزائن العرفان یا نور العرفان۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالترتیب ایک ختم میں دوسری شروع کریں، پھر تیسری کریں، پھر پہلی کریں، اس طرح چلتا رہے۔ پھر بالترتیب فیضان سنت سے 4 صفحات کا درس دیا جائے گا۔ فیضان سنت سے مراد فیضان سنت جس میں 4 باب ہیں، فیضان بسم اللہ، آداب طعام، فیضان رمضان، پیٹ کا قفل مدینہ، یہ بھی مراد ہے، اور نیکی کی دعوت جو کتاب ہے یہ بھی مراد ہے، غیبت کی تباہ کاریاں یہ بھی اس میں شامل ہے، فیضان نماز بھی اس میں شامل ہے۔ اجتماعی طور پر پھر شجرہ شریف جو ہے وہ منظوم یعنی نظم کی صورت میں جو ہے اس کو طرز میں یا بلا طرز پڑھا جائے گا۔ شجرہ عالیہ کے اوراد و وظائف پھر پڑھے جائیں گے، پھر نماز اشراق و چاشت کی ادائیگی۔ یہ شجرہ قادریہ، رضویہ، طاریہ کے اوراد وغیرہ بالخصوص اس لیے بھی شامل کیے گئے کہ بعض اوقات 3 آیتیں ہو گئیں، درس ہو گیا، شجرہ پڑھ لیا، مگر اشراق چاشت کا ٹائم تو اب بھی نہیں شروع ہوا، تو پھر چلو بھی شجرہ شریف کے اوراد 166 دفعہ آپ کلمہ طیبہ پڑھ لیں، پڑھ لیا، چلیں جی اب 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اب 70 بار استغفار کر لیں، تو اس طرح وہ وقت آ جائے گا کہ اشراق چاشت، کیونکہ اٹھ گئے تو پھر گئے، بعد میں ہمیں بھی سستی ہو جائے گی، اشراق چاشت پڑھنے میں شرکا کو بھی سستی ہو سکتی ہے۔ ہدف فی ذیلی حلقہ کم از کم 12 اسلامی بھائی، یعنی ذیلی نگران کی یہ کوشش ہو کہ اس میں کم سے کم 12 اسلامی بھائی شامل ہوں۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے مدنی مشورے وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں، اس میں مختلف تربیت کے مدنی پھول ہوتے ہیں، اور تفسیر سننے سنانے کے حلقے کے تعلق سے یہ مدنی پھول موجود ہے کہ تمام ذمہ داران دعوت اسلامی کو تاکید ہے کہ تفسیر سننے سنانے کا حلقہ لگایا کریں۔ کچھ شرعی احتیاطیں بھی پیش نظر رہیں اس حلقے کے دوران، چونکہ تفسیر ہے تو اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سنا جائے۔ آیت سجدہ آ گئی تو اب جو یہ پڑھ کر سنا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ لوگوں کو بتا دیں، جیسے اشراق چاشت کا وقت ہوا، اشراق چاشت پڑھ کر یا اس سے پہلے یا اس کے بعد، اشراق چاشت سے پہلے یا اشراق چاشت کے بعد، پھر سب کو کہ آپ سجدہ تلاوت اب ادا کر لیں۔ بلا ضرورت پنکھے لائٹیں نہ چلیں، اس کا احتیاط کرنا ہے۔ کوئی شرعی مسئلہ پوچھ لے جو آیت مبارکہ ہے اس کی کہ تفسیر کے تعلق سے کوئی سوال کر لے
تو اس پر ظاہر ہے کہ اپنی رائے سے تفسیر بیان کرے گا تو یہ حرام کام ہے. درست بتائے گا جب بھی گناہ ملے گا. اپنی رائے سے بتانے کی اجازت نہیں ہے، جو لکھا ہوا ہے پڑھ کے سنانا ہے. دوران حلقہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے. مثلا اس انداز سے بیٹھیں دائیں بائیں ہو کر کہ جو نماز جماعت سے پیچھے رہ گئے بعد میں آ کے نماز پڑھ رہے ہیں ان کو ایذا نہ پہنچے. مزید اس کے کچھ مدنی پھول. مختلف اسلامی بھائیوں میں ذمہ داریاں تقسیم کی جا سکتی ہیں. ایک 3 آیات ما ترجمہ تفسیر پڑھ کر سنائیں تو پھر ایک اس ٹائم میں درس دے دیں، ایک شجرہ شریف پڑھ لیں، اور پھر مزید آگے بڑھ سکتے ہیں، ایک اشراق پڑھائے، ایک چاشت پڑھائے. اچھا مختلف دل جوئی بھی ہوگی، تربیت بھی ہوگی، ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی. جہاں حلقہ لگانے کی اجازت نہیں ہے تو وہاں کسی گھر میں، ہاسٹل میں، دکان وغیرہ پر بھی اس کی ترکیب کی جا سکتی ہے. ذیلی نگران جو ہیں اس کے فوراً بعد کوئی 5-10 منٹ اپنی کچھ مختصر مشورہ بھی کر سکتے ہیں. فیضان سنت کے بالترتیب 4 صفحات پڑھنے. تو فیضان سنت جو ہے جس میں 4 باب ہیں اس کا سائز کچھ اور ہے. غیبت کی تباہ کاریاں، نیکی کی دعوت اور فیضان نماز، اس کا سائز کچھ اور ہے، اس کا سائز بڑا ہے. تو صفحات کی اس لحاظ سے ترکیب دیکھ لینی ہے. کن اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی جا سکتی ہے. عقائد و اعمال کی اصلاح کروں گا. ظاہر جب تفسیر قرآن سنیں گے پھر درس بھی ہوگا تو عقیدے کی بھی اصلاح ہوگی، عمل کی بھی اصلاح ہوگی. جن پر اللہ پاک کا انعام ہوا ان کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کی رضا پانے کی کوشش کروں گا. اہم مدنی پھول لکھوں گا، لیکن اس کا موقع اتنا آسان نہیں ہوتا. صبح صبح حواس بھی اتنے بحال نہیں ہوتے، اور پھر قلم کاغذ کیسے، موبائل کے اندر خیر لکھا جا سکتا ہے لیکن پھر سننے میں وہ حائل ہوگا. تو ہر ایک اس کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ بیک وقت توجہ سے سنے بھی لکھے بھی. جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے وہ کروں گا، جس سے منع کیا گیا ان سے دور رہوں گا. جہاں جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آئے گا وہاں درود شریف پڑھوں گا. کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو علماء کرام سے پوچھ لوں گا. یہ بڑا زبردست ذریعہ بنے گا علم دین کی ترقی کا، کہ ساری باتیں تو سمجھ میں نہیں آتی، یا کسی بات سے کوئی اور بات ذہن میں آ جاتی تو اچھا پوچھ لیں بھائی. شرکت کا ثواب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو ایصال کروں گا. سبحان اللہ، بہت اچھی نیت ہے یہ بھی. پاکستان میں اس وقت 18,860 ذیلی حلقوں میں تفسیر قرآن سننے سنانے کا حلقہ ہو رہا ہے. اوورسیز میں 2,146 اور مجموعی طور پر یہ 21,000 کچھ ہوئے. آئیے دعا کرتے ہیں. یا اللہ پاک ہمیں تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ مستند تفاسیر کے ذریعے معانی قرآن بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرما. آمین بجاہ خاتم النبیین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ